بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع ہے اور چوتھے رکوع سے بنی اسرائیل کی تفصیلات چل رہی ہیں، کیونکہ سورت مدنی ہے اور یہود مدینہ منورہ میں آباد تھے، تو ان کی بہت ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ تقریباً یہ پہلے پارے کے آخر تک اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ تو اس رکوع کے شروع میں، چھٹے رکوع کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میری نعمتوں کو یاد کرو اور سارے عالم پہ میں نے تمہیں فضیلت دی، اسے یاد کرو اور اس کے یاد کرنے کے واسطے تم اس نبی کو تسلیم کرو، اس نبی کو مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ان کے ان انعامات کی تفصیل بیان فرماتے جا رہے ہیں۔ تو آج کی آیات میں 9واں انعام جو ان کے اوپر ہوا اس کا ذکر ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ جب بحر قلزم سے یہ پار ہوئے تو پار ہونے کے بعد انہیں جہاد کا حکم دیا گیا کہ تم جہاد کے لیے نکلو، تو تمہیں اپنا آبائی علاقہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا، تو جہاد سے انکار کر بیٹھے، نہ گئے۔ تو وادی تیہ یہ میدان ہے، وادی تیہ تقریباً 10 میل تک یہ کوئی میدان ہوگا، کوئی اتنا بڑا میدان نہیں تھا۔ اب اتنے لاکھ بنی اسرائیل تو یہ وہاں پر آباد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سائے کے لیے ایک بدلی ان کے اوپر لا کے دے دی کہ جو ان کے اوپر بدلی سایہ کرتی اور انہیں سورج کی تپش سے آرام ملتا۔ پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو حکم ہوا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر ان کے لیے من اور سلوہ۔ من جو ہے یہ میٹھی سی چیز تھی، دھنیے کی طرح، پودینے کی طرح میٹھا مادہ تھا، جسے کھا کے یہ اپنے جسم کی مٹھاس کو دور کرتے۔ اور سلوہ یہ بٹیر قسم کا ایک پرندہ تھا جو شام کے وقت بڑی کثرت تعداد میں ان کے خیموں کے ارد گرد آ جاتے اور یہ انہیں ذبح کرتے اور پھر ان کے کباب اور چیزیں اور بہت ساری چیزوں میں یہ ان کو استعمال کرتے تھے۔ اور پھر اور انعام یہ بھی کیا، ایک جب رات ہوئی تو ایک راڈ، ایک ستون، ایک بہت بڑا راڈ نما شکل کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نصب کر دیا جو رات کے وقت چلتا تھا، اور یہ اپنی تمام ضروریات بقدر ضرورت اس راڈ کی روشنی میں رات کو یہ پوری کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات دیے اور پھر حکم یہ دیا کلوا من طیبات، کہ کھاؤ شوق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، لیکن حکم یہ تھا کہ جتنا کھانا ہے میٹھا کھاؤ، جتنا کھانا ہے یہ نمکین کھاؤ، لیکن اسے ذخیرہ مت کرنا۔ اور جمعے کے دن 2 دن کا اکٹھا کیا جاتا تھا، جمعہ اور ہفتے کے دن یہ ان کا تعظیم کا دن تھا۔ جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن تعظیم کا ہے، وہ بھی ہمیں تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، پہلی اذان سے لے کر جمعے تک ان کا پورا ہفتے کا دن تعظیم میں داخل تھا۔ اس دن بھی جانور آتے یا من آتا تو اسے لینے کی اجازت نہیں تھی، تو ان کو اکٹھا کرنے سے منع کیا گیا کہ بھی جتنا استعمال کرنا ہے اتنا استعمال کرو، جتنا کھانا ہے کھاؤ، لیکن ذخیرہ نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا۔ تو یہ جمع کرنے سے باز نہ آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر بنو اسرائیل یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو گوشت کو قیامت تک گلنے سڑنے کی بیماری نہ لگتی۔ اس وقت سے گوشت کے اوپر یہ گلنے سڑنے کی آفت شروع ہوئی ہے جب بنی اسرائیل نے یہ ذخیرہ اندوزی کی تھی۔ اور من کی جو متبادل چیز اس امت کو ملی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القمات من المن وماء ماء شفاء للعین، کہ یہ جو کھمبی ہے یہ من میں سے ہے، اور اس کا پانی وہ آنکھوں کے لیے شفا بخشتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے۔ تو لیکن وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو ذخیرہ کرنے کے بعد پھر اس سے یہ مزید اس کو رکھنے سے محروم ہو گئے۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ قربان جائیں، وہ صحابہ جو میدان بدر میں اپنی جان کی بازیاں لگا رہے ہیں، میدان احد میں جان کی بازیاں لگا رہے ہیں، اگر وہ بھی چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے ذریعے سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یہ چیز اتروا سکتے تھے۔ اور پھر کتنے واقعات ہیں کہ جہاں قبولیت دعا کے موقع ملے ہیں، جیسے انصار صحابہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار مانگو جو تم مانگتے ہو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ جب ایک مرتبہ ان کی رائے بنی کہ مدینہ منورہ کے پاس نہریں ہوں، غلے ہوں اور جو ہے زمینیں زرخیز ہوں، فرمایا مانگو جو مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ جلال میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر وجد میں آئی اور فرمایا کہ بتاؤ جو چاہتے ہو۔ تو سب نے مل کے مشورہ کیا کہ یہ سب چیزیں کب تک رہیں گی؟ تو سب نے کہا کہ ہمیں آپ کا پڑوس اور ہمیں جنت الفردوس چاہیے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اگلی آیت میں 10واں انعام وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اس سے کون سی بستی مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں بیت المقدس ہے، بعض فرماتے ہیں اریحہ نامی بستی تھی جس میں داخلے کا حکم دیا گیا۔ تو داخلے کے وقت اللہ نے دو حکم دیے کہ ایک تو اس بستی میں داخل ہو کہ جو تم چاہو کھاؤ، لیکن دو طریقوں سے داخل ہونا۔ پہلا یہ تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جھک کر سجدے کی طرح، سجدے کی حالت میں تم نے اس شہر کے دروازوں میں داخل ہونا ہے، اور تمہاری زبان پہ دوسرے نمبر پہ، یعنی ایک تو فعلی ادب کے ساتھ داخل ہونا، اور دوسرا ساتھ زبان سے بھی الفاظ شکر کا حکم دیا گیا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّہ تم نے کہنا ہے کہ اللہ ہمیں بخشش دے دے۔ تو یہ جب اس دروازے سے داخل ہوئے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس میدان تیہ میں آئے تھے جن کی عمر 20 سال تھی، تو 20 سال کے بعد جب تک یہ پوری نسل یہاں 40 سال میں مر نہیں گئے، اگلی نسل آ کر جو نئی انداز سے بغیر غلامی کے، بغیر حریت کے پروان چڑھی تھی، تو وہ یوشع بن نون علیہ السلام کی زیر سرپرستی جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، ان کے ماتحت وہ اس بستی میں جہاد کے لیے پھر یہ گئے۔ تو حکم ہوا کہ اس انداز سے داخل ہونا، تو وہاں جا کر پھر ہٹ درمی کی، سجدہ کرنے کے بجائے سیدھے منہ ہو کر اور پیٹوں کو اوپر کر کے اور الٹے انداز سے داخل ہوئے، اور حتتن کے بجائے حنتتن کہنے لگے کہ حنتتن کا معنی ہے کہ گیہوں، کہ گندم کا دانہ گیہوں کے اندر ہمیں یہ چاہیے، یعنی دونوں خلاف ورزیاں کی، جس کو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، انہوں نے اس بات کو ظالموں نے بدل ڈالا کہ جو ان کو کہا گیا تھا، تو اس کے بدلے میں فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان ظالموں کے اوپر ہم نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ بعض فرماتے ایک بیماری نازل ہوئی جس سے 40,000 وہیں پر مر گئے۔ اب دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ فرما رہے ہیں اور مکے میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اور جس اونٹنی پہ آپ داخل ہو رہے ہیں 23 سال کے ظالموں پہ آپ فتح فرما رہے ہیں، 23 سال کے مجرم، 23 سال کے دشمن جن پہ آپ فتح فرما رہے ہیں، اور آپ کا انداز کیا ہے کہ آپ کی گردن مبارک اتنی جھکی ہوئی ہے کہ آپ کا سر مبارک کوہان سے بار بار ٹکرا رہا ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں کہ الحمدللہ وحدہ وَنَصَرَ عَبْدًا وَانْجَزَ وَعْدًا وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، تن تنہا ہے، اور جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے وعدے کو پورا کیا اور لشکروں کو شکست دے دی۔ تو یہاں پر بھی سجدہ شکر اور کلمات شکر کا حکم تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جب مدائن کو فتح کیا، جو کسریٰ کا پایا تخت تھا، اور اس کے قلعے میں جا کر سجدہ شکر ادا فرمایا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ سنت ہے کہ جہاں پر بھی خوشی کا موقع آ جائے، تمہیں کوئی بڑی چیز مل جائے، کسی چیز پہ غلبہ کر لو، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تمام طاقت کی، چیزوں کی، استعداد کی، ذخیرے کی نفی کر دو کہ میرا ذخیرہ، میری استعداد، میری طاقت، میرا ذہانت، میری فطانت، میری فقاہت، میری سمجھ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف میرے اللہ کی مہربانی ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، میرے اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم پھر تمہاری نعمت میں اضافہ کرتے 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 چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں
ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔